انسان کا یہ گمان ہے کہ اسے نہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نہ کسی کام سے اسے روکا جائے گا، اور اس کو دنیا میں مکلف بنایا گیا ہے اور نہ ہی اس سے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن حساب بھی ہونا ہے اور دنیا میں اسے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور کچھ کاموں سے اسے روکا بھی گیا ہے۔ تو اس لیے اسی آیت کے تحت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ ایک چڑیا کو دیکھا اور فرمایا کہ اے چڑیا، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ ایک درخت سے تو پھل کھاتی ہے، دوسرے درخت کے نیچے جا کے تو بیٹھتی ہے۔ کاش کہ میں بھی تیری طرح ہوتا کہ مرنے کے بعد اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا اور میرے سے تیری طرح کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، اور کبھی آپ فرماتے میں ایک سبزہ ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور اسے کھا جاتے۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہمیں بھی سبق دے رہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے اور اس طرح بیکار نہیں، اور اس طرح ہمیں جو ہے وہ آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ کسی کام کے نہ کرنے کا کہا گیا ہے، نہ کسی کام سے روکا گیا ہے، نہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہمیں کچھ کام کرنے کا حکم دیا گیا، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ ہے، اور اسی طرح کچھ کاموں سے ہمیں منع کیا گیا، جس طرح کہ شراب نوشی ہے، زناکاری جی، اور اس طرح کے دوسرے کام ان سے روکا گیا ہے۔ بلکہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے کرنے نہ کرنے کے اندر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ جن کاموں کے کرنے کا ہمیں کہا گیا ان کو کرنا ہر صورت میں لازمی ہے، اور جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے رکنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جیسا کہ سورۃ احزاب میں اور 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو وہ اپنی من مانی کریں، اپنی مرضی کریں، چاہے تو وہ کام کر لیں چاہے وہ کام نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرف ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہر صورت میں وہ کرنے ہوں گے، جن سے روکا گیا ہے ان سے ہمیں رکنا ہوگا، اور بلکہ کسی کے ذہن میں شاید یہ آیا ہو کہ نہ ہمیں کسی کام کے کرنے کا کہا گیا نہ کسی کام سے روکا گیا ہے، تو یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کہ کیا انسان کو یہ گھمنڈ ہے، یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ نہ اسے کسی کام کے کرنے کا کہا گیا ہے اور نہ اسے کسی کام سے روکا گیا ہے، نہ اس سے حساب کتاب ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس سے حساب کتاب بھی ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو جو سزا بیان کی گئی ہے تو وہ سزا بھی اس کو ملے گی۔ تو اس لیے ہمارا بھی یہی گمان اور خیال اور بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کرنا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تم میری امت کے مالدار آدمی ہو، میں نے دیکھا ہے کہ
لوگ جنت میں داخل ہوئے اور آپ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے کے لیے آئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا اس کی کیا وجہ ہے، میں دیر سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کیوں آیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مال کا حساب کتاب دیتے رہے اس لیے جنت میں دیر سے پہنچے۔ تو عرض کی آقا پھر جلدی جنت میں پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو۔ تو انہوں نے پھر عرض کی حضور میں سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارا مال نہیں، آدھا مال جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دیں، باقی جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے خرچے کے لیے رکھیں۔ تو اس طرح جو ہے ہر چیز کا حساب دینا ہے، جتنا جس کے پاس زیادہ مال ہوگا قیامت کے دن اتنا اسے حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ تو اگر کسی کے پاس گاڑیاں ہیں جی اور گھر کے اندر جتنی زیادہ سہولیات ہیں اتنا اس کو جو ہے وہ حساب دینا ہوگا۔ اس کی موٹی سی مثال یوں سمجھیے، ایک بندہ پیدل ہے اور ایک سائیکل پہ ہے، ایک موٹر سائیکل پہ ہے، ایک گاڑی پہ ہے۔ تو اس طرح سفر کرتے ہوئے جب اشارے پر پہنچتا ہے، جو آدمی پیدل ہوتا ہے اس کے لیے جی اشارہ کراس کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اشارہ کراس کرتے ہوئے چلا جائے، نہ اس پہ چلان ہے نہ اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ اسی طرح جو سائیکل والا ہے اس کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو پیدل چلنے والا سائیکل پر جانے والا وہ جلدی سے اشارہ کراس کر کے چلا جاتا ہے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو موٹر سائیکل والا ہے یا جو ہے وہ گاڑی والا ہے اس کو اشارہ کراس کرنے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں اور اس طرح اس کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں، حدیں ہیں۔ تو ان حدوں کو کراس اگر کرتا ہے دنیا کے اندر تو اس کے ساتھ کیا کیا پیش آتا ہے ہر بندہ جانتا ہے۔ تو اسی طرح جس کے پاس زیادہ سہولیات نہیں ہیں، زیادہ سواریاں نہیں ہیں، تو اس طرح وہ جلدی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جی سرخرو ہو کر جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس کے پاس زیادہ سہولیات اور پیسہ ہے، مال ہے، بنگلے اور کوٹھیاں ہیں، تو اسی کے مطابق اس کو حساب دے کر جو ہے وہ جنت میں جانا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے اور یہی یقین کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمیں دنیا کے اندر آزاد جی نہیں بھیجا گیا، بلکہ کچھ نہ کچھ کرنے اور کچھ نہ کچھ نہ کرنے کا بھی ساتھ جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔